خداوند کے خادم سورما ڈاکٹر جان جوزف کو، جنہیں خداوند نے بڑی عقل اور رہنمائی عطا کی ہے کہ وہ بڑی خوبصورتی سے ٹیچنگ کا ان کا طریقہ ہے اور ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو میں ان کو کہوں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور آج کا زندہ پاکلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ آمین آمین آمین۔ سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو ملے اور ہم اسی طرح سب خداوند یسوع کے نام کے لیے اپنے آپ کو پیار کرتے رہیں۔ یہ محفل ہمیشہ خداوند یسوع کے نام پر بڑھتی رہے، چلتی رہے اور قائم رہے۔ خداوند ہم گھٹیں، میں گھٹوں اور آپ بڑھو، تاکہ آپ کا نام جو ازل سے آخر تک ہمیشہ ہماری تسلی، ہماری رہنمائی اور ہماری مدد کرتا ہے، ہم میں قائم رہے۔ آمین۔ بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا عدنان ہمیں لیڈ کر رہا ہے، اور آج ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب پڑھیں گے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چند حوالہ جات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری سنائی کے لیے، سماعت کے لیے جو ہم سنتے ہیں اس کے لیے ضرور پڑھے، اور جو جو پڑھنا چاہتا ہے مہربانی سے یہاں پہ لکھ دے، کم سے کم 3 یا 2، تاکہ بیٹا جو ہے عدنان ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے اسے کنٹینیو بیلنس کرے اس میٹنگ کو۔ اور پڑھنا ضروری ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ لکھ دیجئے تاکہ پڑھا بھی جائے اور ٹائم ضائع نہ ہو۔ پہلا کرنتھیوں میں ہمارے پاس 9ویں باب میں چند ایسے سوالات ہیں جن پر ہم غور کرتے ہیں۔ ہم نے گزرے ابواب میں دیکھا کہ تفرقے کس طرح ہوئے، لڑائی جھگڑا کس طرح ہوا۔ اس کے بعد خداوند نے فیملی بنانے کے لیے بتایا کہ ایک فیملی جب بنتی ہے تو اس میں کس طرح جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیوی کا کردار بتایا، خاوند کا کردار بتایا، اور ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد بتوں کا کردار بتایا، جو کہ 8ویں باب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان تمام کردار کو بتانے کے بعد وہ اپنے آپ پر آتے ہیں۔ 9ویں باب میں جو خاص بات ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اپنا اہل و احوال بتاتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور آپ کے درمیان میں میری کیا ہستی ہے۔ ہم سب سے یہی سوال وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے تاکہ ہماری جو ہے بہتری ہوتی رہے، تاکہ ہم بہک کر کہیں اور نہ چلے جائیں اور ہم اس کو بہتر بناتے جائیں۔ اس کے مطابق ہمارے لیے جو مسیح کو جسمانی طور پر نہ دیکھ سکے، اس رد عمل کو بتانے کے لیے طلب رکھتا ہوں کہ اسی طرح ہماری طلب جو ہے وہ جس طرح پولس رسول کی تھی اس طرح بڑھتی جانی چاہیے۔ اس میں حالات حاضرہ کا بیان ہے، اور پھر دوسرا پوائنٹ فخر ہے۔ وہ فخر جو بتایا گیا ہے قربان گاہ سے کھانا، یا پھر قربان گاہ پر قربانی بننا۔ کون سا والا فخر بتایا گیا ہے؟ قربان گاہ سے کھانا یا قربان گاہ پر قربانی بننا؟ 2 باتیں بتائی گئی ہیں جو ہم دیکھیں گے۔ اس میں تیسرے پوائنٹ میں ہمارے پاس مختار اور اس کا اجر، اور جو مختار کہلاتا ہے وہ کس قسم کی مختاری اور کس قسم کا اجر پاتا ہے، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہم میں
تین قسم کے لوگ ہیں آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. پہلی قوم جو شریعت رکھتی ہے، دوسری امت جو شرع رکھتی ہے، اور تیسرے لوگ کمزور جو جن کے لیے پولس رسول نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. اور اسی اثناء میں ہماری ریویژن بھی ہو جائے گی پرانے عہد نامے کی اور ساتھ نئے عہد نامے کی، اور اس طرح ہم جو بائبل اسٹڈی کو اپنے دلوں میں آہستہ آہستہ اتارتے جائیں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. میرے خیال سے کسی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ کون پڑھنا چاہے گا؟ کون بھائی یا بہن یا بیٹی؟ جی پاسٹر جان اشرف نے لکھا ہے اور سسٹر انیلا نے لکھا ہے. جی بیٹے، آپ عدنان آپ کے حوالے ہے، آپ الاؤ کریں تاکہ پڑھا جائے. پہلا 9واں باپ اس کی 1 سے 2 آیت تک پڑھ دیجیے گا بیٹے. جی میں پاسٹر جان لطیف جان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے اس پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں، پھر اس کے بعد سسٹر انیلا. آمین. پاسٹر جان اشرف ہے. آمین. جی شکریہ. جی سوری پاسٹر جان اشرف. کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول کا پہلا خط کے 9ویں باب کی پہلی 2 آیات. کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں؟ اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں تو تمہارے لیے تو بے شک ہوں، کیونکہ تم خود خداوند میں میری رسالت پر مہر ہو. خداوند کے زندہ مقدس جلالی کلام کے بڑے اور سنے جانے. آمین. خداوند کا شکر ہو. تھینک یو بھائی، آئی لو یو. بہت اچھا خداوند کے کلام میں سے آپ نے پڑھا. کون سی رسالت، کون سا وسیلہ اور کون سی مہر؟ پاک رسول، مقدس رسول پولس رسول نے ہم سے یہ سوال کیا ہے، نہ کہ صرف اس حالات میں جب کہ وہ موجود تھے. یہ اس قسم کے سوالات ہیں جو کہ ہمیں بھی اپنے درمیان میں اپنے آپ سے کرنے ہیں. تو جب ہمیں اپنے آپ سے اس قسم کے سوالات کرنے ہیں تو خداوند انہی سوالوں کا جواب جو ہے وہ ہمارے درمیان میں پختگی سے پیش کرتا ہے. اب اس حالات میں، اس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اور سوال کرتے ہیں کہ کیا مجھے آزادی کا حق نہیں ہے، اور کیا میں آزاد نہیں ہوں؟ میں مسیح میں آزاد ہوں. گو میں دنیا کی قید میں ہوں، لیکن خداوند یسوع نے مجھے وہی آزادی بخشی ہے جس کی بنا پر میں اس نجات کو، اس رسالت کو آپ کے درمیان میں پیش کرتا ہوں. کیا میں رسول نہیں؟ کیونکہ اگر انسان ان کو رسول نہیں مانتا، کیونکہ 12 رسول ہیں، لیکن خدا باپ نے انہیں شامل کیا ان رسولوں میں، لہذا اسی طرح ہم جتنے لوگ کہلائے جاتے ہیں پہلے خدا کی اس پختگی میں، اس رسالت میں جو یسوع نام سے ہمیں بخشی گئی ہے، اس کے وسیلے سے میچور ہوں، اور پھر یسوع ہی وہ کالنگ عطا فرمائے جو کالنگ انہوں نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں نجات کے سلسلے میں بتائی ہے. تو اس طرح انہوں نے جو بھی جواب اور سوال کیا وہ یہی کہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نہ تو اس کو انہیں آزاد سمجھتے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہر وقت قید میں ہی رہتا ہے، اور کچھ لوگ انہیں رسول نہیں سمجھتے تھے کیونکہ شریعت کے مطابق، شرع کے مطابق، اور جو لوگ کمزور تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رسول ہے. وہ یہ جانتے تھے کہ 12 رسول ہیں، وہ اتنا زیادہ جیل میں نہیں جاتے، لیکن یہ آدمی جاتے ہیں، یہ کس قسم کا رسول ہے؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی. اگر رسول ہوتا تو یہ جس طرح پطرس نکل آئے
उस तरह ये भी आराम से निकल आता। तो ये किस तरह का रसूल है? उसको रसूल बहुत लोग नहीं मानते थे, खासकर शरा वाले, शरीयत वाले और कमजोर लोग। और उन्होंने लिखा है, क्या मैंने मसीह को नहीं देखा? अब वो ये भी लोग, शरा, शरीयत और कमजोर लोग ये भी समझते थे कि शायद पौलुस रसूल ने यीशु को नहीं देखा, क्योंकि 12 रसूलों ने उन्हें देखा था, उनके साथ खाया था, उनके साथ पिया था, उनके साथ, तो इस तरह शायद ये वजह है कि वो खुदावंद में मजबूत नहीं है, वो रसूल नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने किसके बारे में कहा? जो खुदावंद का कलाम की तरफ मुतवज्जा होते थे, ना कि पौलुस की तरफ। बात असल में ये है, बात असल में यह है कि वो रसूल की तरफ नहीं, वो पौलुस रसूल की तरफ नहीं, वो एक जो वैसल है जिसमें खुदा का रूह भरा हुआ है, उस वैसल को नहीं, उस खुदा की मैं को वो लेना चाहते हैं जो वैसल के जरिए उन तक मुंतकिल होती है। राइट? अगर मैं औरों के लिए रसूल नहीं तो तुम्हारे लिए तो बेशक हूं, क्योंकि तुम खुद खुदावंद में मेरी रसालत हो। लेकिन तुम्हारे लिए ये वैसल जो है, ये मटका जो है, ये कप जो है जिसमें यीशु का लहू और यीशु की तालीम भरी हुई है, वो जब मैं बैठा हूं तो वो हम सब के लिए इस मेज पर है। जिस तरह यीशु बाप ने वही कप लिया, आप जानते हैं, पहला कृत्य 11 बाप उसकी 23 आयत। तो इस तरह उन्होंने बयान किया कि मैं हूं क्या, और उस तक रसाई के लिए, उस तक पहुंच के लिए मैं एक वैसल हूं। भले दुनिया लोग नहीं मानती तो ना माने। आगे आते हैं, तीसरी और चौथी आयत मैं पढ़े देता हूं और फिर हम आएंगे 13 और 16 आयत तक। तीसरी और चौथी आयत मैं पढ़े देता हूं और फिर हम आएंगे 13 और 16 आयत तक। जो मेरा ईमान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है, क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्या हम को ये इख्तियार नहीं कि हम किसी मसीह बहन भाई को ब्याह कर लिए फिरे, जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं? यहाँ पे उन्होंने मिसाल दी है, और अब इस मिसाल को देखने के लिए कौन सा फखर और कौन सी चीज हमारे दरमियान में मौजूद होनी चाहिए। अब वो मिसाल देती हैं कि हर एक ने ऐसा किया। कायफा जो हैकल की खिदमत करते हैं वो कायफा लोग कहलाते थे, और जो रसूल थे उन्होंने भी ब्याह किया, लेकिन पौलुस रसूल ने ब्याह नहीं किया। वो खुदावंद के पौलुस रसूल और बरनबास दो जो हैं वो अपनी मेहनत मशक्कत में रहे, और इस मेहनत मशक्कत में वो कुर्बान गाह में क्या चीज बनते हैं। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं 13 से 16 तक। पढ़ दीजिए प्लीज। नेक्स्ट। जिन्होंने लिखा था प्लीज वो पढ़िएगा। वो मैसेज असल में चले गया क्योंकि वो बच्ची स्टूडेंट है, मेरा ख्याल वो ब्रेक के लिए आई थी तो अच्छा, वापस चले गए और लिख दिया। मैं पढ़ता हूँ सर जी, 13 से 16 तक। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। क्या तुम जानते हैं कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बानगाह के खत में और कुर्बानगाह के साथ हिस्से पाते हैं, उसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है जो खुशखबरी सुनाने वालों खुशखबरी के वसीला से गुजारते हैं। लेकिन मैंने
ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا اور نہ اس غرض سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے۔ اور خوشخبری سناؤں تو میرے کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ خدا کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ تھینک یو بھائی، گاڈ بلیس یو۔ اب یہاں خدمت گزار لوگوں کی بات بیان کی گئی ہے، اور خاص کر خدمت گزار جو خداوند کا کلام سناتے ہیں، کیونکہ پولس رسول بھی ایسے ہی خدمت گزار تھے جو ان لوگوں کو خداوند کا کلام سناتے تھے، اور خداوند کے جو کردار ہیں انہیں تفصیل سے بیان کرتے تھے، ترتیب سے تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ تو خدمت گزار لوگوں کی وہ شکل، وہ حالات اور وہ واقعہ بتاتے ہیں جو آج بھی ہمارے درمیان میں ہمیں دیکھنے ضروری ہیں۔ خدمت گزار کے لوگ، اچھی بات ہے کہ وہ پورا ٹائم جو ہے وہ خداوند کے کاموں میں دیں، اچھی بات ہے، اور اپنا ٹائم جو دوسرے کاموں میں صرف کرتے ہیں تو انہیں انکم کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے صرف کرتے ہیں کہ ان کا جو پیٹ ہے، ان کا خاندان جو ہے وہ اس زندگی میں جو جسمانی ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکے، لہذا اسی لیے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ کام کریں گے تو وہ کس طرح خدا کی خدمت کریں گے؟ لہذا وہ کام نہ کریں اور خدا کی خدمت سے، خدا کے مذبح سے جو چیز ملتی ہے وہ استعمال کریں۔ یہ تھا کانسیپٹ ان کے ذہن میں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے بھی ایسے ہی تھا، ہارون کے لیے اور لاویوں کے لیے۔ تو اب یہاں پہ جو فخر وہ محسوس کرتے ہیں، وہ فخر محسوس کرتے ہیں خوشخبری کی۔ وہ قربان گاہ سے یا خدمت گزار جو لوگ ہیں اس میں سے وہ حصہ نہیں پاتے۔ وہ کون سا حصہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خوش ہوں، میں اس لیے خوش ہوں کہ میں اس قربان گاہ پہ مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس قربان گاہ سے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ اس قربان گاہ پہ مرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ مجھے لوگ کھائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع المسیحی بھی اسی لیے، پولس رسول نے، پھر کہوں گا کرنتھیوں کا 11واں باب اس کی 23ویں آیت میں، جس طرح یہ بات مجھے خدا باپ سے پہنچی اسی طرح میں نے آپ کو پہنچا دی، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح جس طرح انہیں پہنچی ہے وہ ایگزیکٹلی اپنے آپ کو یسوع باپ کا فالوور سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے مذبح پر قربان گاہ پر قربانی کے لیے رکھتا ہے، اور اس قربانی سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کھاتے ہیں۔ دیٹ از دا مین پوائنٹ واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ۔ پھر سے پڑھے دیتا ہوں تاکہ آپ اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ آئیں، جس طرح کہ خداوند نے مجھے سمجھ دی ہے۔ میں اس کو کنورژن کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 13 سے 16، کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کے خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلے سے گزارا کریں۔ اسی طرح خداوند نے مقرر کیا ہے کہ جو خوشخبری سنائی جاتی ہے یا سنانے والے ہیں وہ خوشی سے اسی خوشخبری سے گزارا کریں، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ مقدس کا کلام ہے، اور اس سے وہ گزارا کریں۔ خداوند نے کیا کہا تھا متی کی انجیل اس کے 4 باب میں؟ Who is going to tell me that؟ جب انہوں نے کہا کہ یہ پتھر کو روٹی بنا اور کھا لے، سمپل۔
اسی لیے اس خوشخبری سے، اس کلام سے گزارا کریں جو خوشخبری یسوع کے جسم کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے، اس سے گزارا. لیکن میں ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کرتا، اور نہ اس غرض سے کہ یہ لکھا ہے کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے. وہ نہیں چاہتا کہ میرا ایک فخر ہے جو کلام میں کھاتا ہوں، اس کی خوشخبری سناتا ہوں، اور اس کلام کے وسیلے سے میں یسوع پر فخر کرتا ہوں، اسے میں کھونا نہیں چاہتا. اور جب میں نے اس بات کو جو قربان گاہ پہ قربانی رکھی ہوئی ہے، یعنی ظاہری طور پر جو برا یا بچڑا یا کوئی چیز رکھا ہوا ہے اسے کھاتا ہوں، تو میں اس بات کو کھو دیتا ہوں جو خدا کہتا ہے کہ کلام کھا تو خدا تجھے سیر کرے گا، اس کو کھو دیتا ہوں. لیکن میں اس ظاہری طور پر برا یا بچڑے کو نہیں کھاتا، میں خدا کے کلام کو کھاتا ہوں تاکہ میں خداوند کو کھو نہ دوں. اس طرح اگر خوشخبری سناؤ تو میرا کچھ فخر نہیں. یہ بھی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ تو میرے لیے ضروری بات کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھے افسوس ہے کہ اگر خوشخبری نہ سناؤ، اس میں بھی فخر، اگر میں خوشخبری سناتا ہوں تو اس میں کوئی فخر نہیں ہے. لیکن اگر میں نہیں سناؤں گا تو then it's a big problem. Why؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب انہیں چنا گیا، اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب میں برناباس کے ذریعے، آپ جانتے ہیں. آگے آئیں، کون پڑھنا چاہے گا؟ اس کے بارے میں چند بیک گراؤنڈ میں بیان کروں گا. ابھی میرے پاس 15 منٹ ہیں. تیسرا ہے 3 قسم کے لوگ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. قوم، شریعت والے لوگ، دوسرا امت جو شرع والے لوگ ہیں، اور تیسرا کمزور لوگ. ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور ان تینوں کو بیان کرنے میں جو کردار ادا کرتے ہیں مقدس پولس رسول، وہ کیا کرتے ہیں؟ چلے دیکھتے ہیں. وہ ہے 19 سے 27 تک پڑھ دیجئے گا، لمبا چیپٹر ہے. ذرا کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ جی بیٹے. دھیان کیجئے گا ذرا، خاص کر 20ویں، 21ویں اور 22ویں آیت پہ. جی پڑھیے. اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں. میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں. جو لوگ شریعت کے متحد ہیں ان کے لیے میں شریعت کے متحد ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خود شریعت کے متحد نہ تھا. بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا. کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں. میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں. اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کا شکر ہو. تھینک یو بیٹی، گاڈ بلیس یو. اب شروع میں انہوں نے بتایا کہ کیا میں آزاد نہیں ہوں؟ میں آزاد ہوں. کس کے خاطر اور کس کی طرف سے اور کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، یسوع کے لیے
اور یسوع کی خاطر. اب یہاں کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، لیکن قید میں کس کی ہوں؟ یسوع المسیح کی قید میں ہوں. کس لیے قید میں ہوں؟ شریعت کے لحاظ سے میں ان شریعت والوں کی قید میں نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا، میں یسوع کی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہوں. اس لیے ان کی شریعت نہیں لاگو ہوتی، شریعت میری یسوع کی لاگو ہوتی ہے، جو کہتا ہے کہ دو ہی قانون ہے، ایک ہی قانون ہے بیسیکلی. دوسرا قانون خداوند نے ایڈ کیا ہے ہمارے لیے. ایک تو خدا کے لیے ہے، ایک ہماری اپنی زندگیوں کے لیے ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں. کیونکہ پہلا قانون جو ہے وہ دوسرے قانون کو طاقت دیتا ہے. خدا سے پیار کر اور اپنے ہمسائے سے اپنی مانت پیار کر. دل و جان سے پیار کر اور ہمسائے کو، کیونکہ اگر اس سے پیار کرے گا، اس کی محبت ہم میں آئے گی، تو ہم اپنے ہمسائے سے کیا نہیں کریں گے؟ حسد نہیں کریں گے. حسد جو ہے بیسیکلی وہ ہے محبت کا الٹ. حسد کرنے سے انسان میں بڑے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جو کرنتھیوں کی کتاب ہم 13ویں باب میں پڑھیں گے. خیر نہیں ہو. اور پھر بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں. ان امت والوں کے لیے جو شرع بتانے چاہتے ہیں، شرع میں یہ بتانا چاہتے ہیں، ظاہری بات بتانا چاہتے ہیں. شریعت خدا کی طرف موسیٰ سے دی گئی، میں آپ سے پوچھوں گا. اور جو شرع کے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جسموں کو تو صاف نہیں کرتے، لیکن ان کے کپڑے بتاتے ہیں کہ یہ شرع ہے جو شریعت کے لحاظ سے ہم نے شرع کو پورا کرنا ہے. رائٹ. لیکن میں ان شرع میں شامل نہیں ہوا. خداوند نے میرا دل پہچانا ہے. مجھے پانی ملے نہ یا ملے، مجھے غذا ملے نہ ملے، مجھے کوئی چیزیں ایسی ملے نہ، میں طاقتور جسمانی ہوں یا نہ ہوں، میں خداوند کے نام کو پھیلاؤں. میں ان میں شرع کے لوگوں میں شامل نہیں ہوں. اور کمزور کے لیے کمزور میں اس لیے بنا، حالانکہ کمزور نہیں ہوں، تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں. That's the difference. اب ہمیں بتائیے، کون بتائے گا کہ جو مسیح یسوع کی بات کرتے ہیں، مسیح یسوع کس میں سے نکلے ہیں؟ کون سے گھرانے میں سے نکلے ہیں؟ ہماری ریویژن ہو رہی ہے. داؤد کے گھر. آمین. اور داؤد کون سے گھرانے سے نکلا ہے؟ داؤد کس سے قبیلے سے نکلا ہے؟ قبیلے کی بات کر رہا ہوں. آمین. دیکھا کتنے کنیکٹڈ ہیں. پریز دی لارڈ. اور یہودا کون سے قبیلے میں سے نکلا ہے؟ یعقوب کے. ایمین. ایمین. اور جو کیا کہلایا؟ اسرائیل. آتے جائیں پیچھے آتے جائیں. ہم ریویژن کر رہے ہیں. رائٹ. تاکہ ہمیں سب بہن بھائیوں کو پتہ چلے، جو کمزور ہیں انہیں پتہ چلے، جو شرع پہ دھیان رکھتے ہیں اور جو شریعت پہ دھیان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کو پتہ چلے. اسرائیل کو کہا گیا. اب اسرائیل کہاں سے نکلے؟ کہاں سے نکلا اسرائیل؟ اسحاق سے. یعقوب پیدا. اسحاق سے. رائٹ. اور جس کا مطلب ہے ہنسنا. خداوند نے اس سے ہنسایا. اسحاق کا مطلب یعنی ہاں. پھر اسحاق کہاں سے آئے؟ ابراہیم سے. ہاں بولتے جائیے. آپ کو پتا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے. میں رپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریویژن ہو اور یہ قائم رہے. جتنا رپیٹ کریں گے ہم اتنا بہتر ہوگا. ابراہیم سے. ابراہیم کہاں سے آئے؟ تارا کے خان.
तारा के खानदान से। तारा का खानदान कहां से आया? पीछे बैकग्राउंड जाएं और बहुत आगे। अबर से, ठीक है, पैदाइश की किताब उसका 10वां बाब, अबर से। और अबर के माने क्या है? खुदा का अबर कहां होता है? खुदा का अबर जैसे हजूरी। और अबर जो पहला बेटा था किसका था वो? अबर जो पहला बेटा था वो किसका बेटा था? वो साम का बेटा था। साम का, हाँ सेम का, सेम हाँ सेम का बेटा था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वी आर वेरी मच कनेक्टेड, ये अच्छी बात है। और सेम किसका बेटा था? नोआ का बेटा था। और नोआ के लिए क्या 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 कहा गया? 5वां बाब उसकी 29 आयत कि वो क्या करेगा? आराम देगा, राइट। और फिर नोआ किस में से आए? हनूक में से, राइट, जो जिंदा उठा लिया गया। और हनूक किस में से आए? सेत में से, ठीक है। तो इस तरह सेत किस में से आए? आदम में से आए। और आदम के लिए क्या क्या गया? आदम के लिए क्या 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 गया? खुदा ने कहा, दूसरा बाप में है पैदाइश की किताब में, दूसरे बाप में आयत में भूल रहा हूं, खैर नहीं। और जिस दिन तूने ये फल खाया तू मर जाएगा, जिस दिन तूने फल खाया तू मर जाएगा। तो अब क्या हुआ? जिस दिन तूने फल खाया ये तू मर जाएगा। हालांकि वो मरा नहीं। क्या हुआ? खुदा से दूरी हुई। और मसीह उन्हीं में से निकले हैं, उन्हीं में से खुदावंद ने एक निजात दहिंदा पैदा किया है, उसी घराने में से। क्योंकि यूसुफ जो है वो बाप कहलाया था, बाप नहीं था, बाप कहलाया था, वो दाऊद के घराने में से था। और उनकी जो मेरी वाइफ है वो कौन से घराने में से थी? वो हारून के घराने में से थी। तो ये बातें जो हैं जिंदगी की, वो सिर्फ इंसान जिंदा रह के चल रहा है आदम से लेकर यसू तक, चाहे वो भले कुर्बानगाह से कुर्बानियां खाए, चाहे वो शरीयत को जो 10 कानून लिखे हुए हैं उन्हें माने या ना माने। पहली बात है उनमें से कोई भी नहीं जो है वो पूरे 10 कानून पर उतर सका। पहली बात यह है, क्योंकि अगर लिखा है कि 9 मानता हूं 1 नहीं मानता, तो कानून 10 के 10 नहीं मानता, ये भी लिखा हुआ है। खैर एनी हाउ, अब यहां हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि कलाम मुकद्दस में हमारे लिए जो पौलुस रसूल लिखते हैं वो खाने की क्या चीज है? वो खाने की ये चीज है कि हम 1 से लेकर क्रंथियों के 1 से लेकर 8वीं आयत तक, तो 8वें बाब तक तो हम सब चीजें देख चुके, लेकिन हम में एक हसद है, हम देख नहीं पाते। हम किसी की आजादी नहीं देख सकते, हम किसी का बोलना नहीं सुन सकते, हम किसी की, तो ये बातें हमें खत्म करनी जरूरी है ताकि इन बातों में हम क्या हो। लिखा है, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हुआ यानी बेटिकाना नहीं, मैं उसी तरह मुक्कों से लड़ता यानी उसकी मानत नहीं जो हवा को मारता है। राइट, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप में ना मकबूल हो जाऊं। औरों में कहते हैं बद से बदनाम बुरा, बद नहीं होता, लोग बदनाम कर देते हैं। और यही हाल आजकल जो चला आ रहा है, इससे बचने की जरूरत है।
جو لوگ خداوند کی تعریف میں کسی طریقے کا بھی خداوند کے یسوع کو نام جلال دیتے ہیں، خداوند انہیں خود ہی اتنی ہی توفیق عطا فرماتا ہے. جتنی توفیق خدا کسی کو فرماتا ہے اتنی ہی توفیق کے مطابق انسان عمل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. یہ 100% گارنٹی ہے. تو ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند ہر روز ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے، نہ کہ ان بتوں کے وسیلہ سے، نہ کہ ان قربانی کے وسیلہ سے، نہ کہ ان تفرقوں کے وسیلہ سے، نہ کسی ایسے وسیلہ سے، بلکہ ہم اس آزادی کے وسیلے سے جو شریعت کے لحاظ سے اس شریعت میں شامل نہیں ہوتے بلکہ یسوع کی شریعت میں شامل ہوتے ہیں. ان شرع کے لوگوں سے کہ بناوٹ کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اچھا کھانا میز پہ ہونا چاہیے، اچھی ایکسرسائز ہونی چاہیے، کیونکہ کل میں نے میسج سنانا ہے، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ نہیں کھانا، کیونکہ میں نے کل میسج سنانا ہے. تو ان طرح کی باتوں سے ہمیں گریز کرنا ضروری ہے. خاص کر مجھے گریز کرنا ضروری ہے. اور مجھے میں ہر آدمی یہی کہے اپنے پہ مجھے کہے گا تو پھر اس طرح ہر بات جو ہے وہ قابل غور ہوگی، تاکہ ہم جو ہیں ہم ابھی بھی کمزور ہیں، خداوند کی باتوں کو یاد کرنے میں ابھی بھی کمزور ہیں. اور کمزوری کون دور کرتا ہے؟ کلام. جتنا کلام کو پڑھیں خداوند سے استفادہ حاصل کریں، یسوع کے نام کو جلال ملے، اور خداوند اپنی رہنمائی ہم پر ظاہر کرے تاکہ ہم یکساں خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. آمین. تھینک یو بھائیو. بھائی عدنان، آپ ہی مائک لے لیں بھائی البرٹ یا بھائی لطیف یا بھائی پاسٹر جان. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب آج کی اس خوبصورت باتوں کے لیے، خدا کے مقدس الفاظوں کے لیے جو خدا نے آپ کے ذریعے ہمیں ہم تک پہنچائی، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں یہ سکھایا. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے. پاسٹر لطیف جان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کے پاک کلام کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، حاضر جماعت کے لیے دعا میں